السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے طرف اللسان۔ آج ہم دیکھیں گے طرف اللسان، جو کہ باریک کنارے ہوتے ہیں، تھن سائڈز آف دی ٹنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ باریک کنارے ہوتے ہیں۔ طرف اللسان سے ہم دیکھیں گے کہ 3 مخارج ہیں اور 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 حروف ہیں اور 3 ہی مخارج ہیں یہاں سے جو ادا ہوتے ہیں۔ طرف کہتے ہیں کنارے کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک طرف ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ایک طرف کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک سائڈ پہ کر دو، ایک کنارے کی طرف کر دو۔ تو طرف جو ہوتا ہے وہ کنارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زبان کے کنارے سے یعنی باریک کناروں سے لام، نون اور را ادا ہوتے ہیں، 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان 3 حروف کو مخرج کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں طرفیہ یا پھر ذلقیہ، ٹھیک ہے۔ طرفیہ یا پھر ذلقیہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر را پر اور طرفیہ یعنی را پر زبر اور ذلقیہ یعنی لام پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان دونوں کو ہم ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، طرفیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں، اور طرف اللسان کسے کہتے ہیں؟ طرف ہم کنارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ زبان کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں، طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے اسے ان حروف کو طرفیہ کہتے ہیں۔ ذلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ ذلقیہ شارپ کنارہ، تیز کنارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذلقیہ کا مطلب ہوتا ہے تیز کنارہ، چونکہ یہ تیز کنارے سے، شارپ کنارے سے، زبان کے باریک کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ذلقیہ کہتے ہیں یا پھر ذلقیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں ان 3 حروف کو جب ہم ادا کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لام کا مخرج، اور آج ہم صرف ان میں سے 2 مخارج پڑھیں گے، لام اور نون کو پڑھیں گے۔ را کے لیے ہم نیکسٹ کلاس رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو لام کا مخرج کیا ہے کہ جب زبان کا کنارہ ما ادنا حافہ، ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے، اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں ساتھ، ٹھیک۔ ما ادنا حافہ یعنی ادنا حافہ کے ساتھ، یعنی زبان کا جو کنارہ ہے طرف اللسان، اس کے ساتھ ساتھ ادنا حافہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے حافہ پڑھا تھا نا، حافۃ اللسان۔ حافۃ اللسان کے جو ہیں وہ 3 حصے ہیں، اقصی حافہ، وسط حافہ اور ادنا حافہ، ٹھیک ہے۔ تو ادنا حافہ جہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے، وہیں سے زبان کا کنارہ یعنی طرف اللسان سٹارٹ ہوتی ہے۔ حافہ لسان جہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے، وہاں سے طرف اللسان سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو لام کے مخرج کے لیے طرف اللسان تو ہے ہی، یعنی زبان کا کنارہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادنا حافہ بھی شامل ہے زبان کا، ٹھیک ہے۔ حافہ کا جو ادنا والا حصہ ہے، جب زبان کا کنارہ ما ادنا حافہ، ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک کے مسوروں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں کہ ادنا حافہ کہاں پر ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر ادنا حافہ ہم نے کنسیڈر کیا تھا، یہ سارا کا سارا گرین پارٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حافہ ہے، ٹھیک۔ اور ادنا حافہ ہم نے یہاں پر یہ طرف اللسان جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے بالکل نیچے جو ہے وہ ادنا حافہ ہے۔ تو لام کے لیے ہمیں ادنا حافہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دوسری سائڈ پر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ادنا حافہ کون سا حصہ ہے؟ حافہ کا وہ حصہ جو ضاحک کے سامنے ہے، ضاحک کی داڑوں کے سامنے جو حصہ ہے حافہ کا، وہ ادنا حافہ ہے۔ تو اس میں جو دانت یوز ہو رہے ہیں، اس میں داڑیں، ضاحک کی داڑیں بھی یوز ہو رہی ہیں، اسی لیے یوز ہو رہی ہیں کہ یہاں پر ادنا حافہ بھی یوز ہو رہا ہے۔ ادنا حافہ کے بالکل سیدھ میں ضاحک کی داڑیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ضاحک کی داڑیں بھی یوز ہو رہی ہیں۔ تو اب ثنایا سے لے کر ہم نے جو دانتوں کے نیمز ہم نے یاد کیے تھے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سامنے والے دانت ثنایا ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ربائی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انیاب ہے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ضاحک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا۔ تو ثنایا، ربائی، انیاب اور ضاحک، یعنی ثنایا سے لے کر ضاحک تک کے جو دانت ہیں ہمارے، یہاں تک ہماری طرف اللسان اور ادنا حافہ لگے گا تو ہمارا لام کا مخرج ادا ہوگا۔ اچھا، اس لام کے مخرج میں ایک کنفیوژن اور جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے کہ ہم زبان کا جو ہے وہ دائیں والا حصہ یعنی رائٹ سائڈ اوپر دانتوں کو لگائیں، ان کے مسوڑوں کو لگائیں، یا پھر لیفٹ سائڈ لگائیں، یا پھر دونوں سائڈ
سائڈ سے لگائیں، تو آپ جدھر سے بھی لگائیں گے لام کا مخرج ایزیلی ادا ہو جائے گا. لام کے مخرج میں کوئی اتنی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس کو آپ نے نوٹ رکھنا ہوتا ہے، وہ بھی ساکن حالت میں، کہ آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے اور اس طریقے سے. ٹھیک ہے، باقی جو چیزیں ہیں لام کا مخرج بالکل ایزیلی ادا ہو جاتا ہے، چاہے آپ دائیں سائڈ پہ لگائیں بائیں سائڈ پہ لگائیں دونوں سائڈ پہ لگائیں، ہر طریقے سے لام کا مخرج ادا ہو جائے گا. اور اس میں جو دانت یوز ہوں گے وہ ثنایا سے لے کر ضاحک تک کی داڑھوں تک دانت یوز ہوں گے، ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کو کاؤنٹنگ کریں تو ہمارے پاس یہ 8 دانت بنتے ہیں، 2 دانت ثنایا کے، 2 دانت رباعی کے، 2 دانت انیاب کے اور 2 دانت ضاحک کے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس 8 دانت کل جو ملا کے ہیں وہ 8 بنتے ہیں. تو جب زبان کا کنارہ طرف اللسان مع ادنا حافہ یعنی ادنا حافہ کے ساتھ، ادنا حافہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے، جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں سے لگے تو یہ لام ادا ہوتا ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کہاں لگے گی. زبان کا اتنا پارٹ یہاں سے ثنایا سے لے کر ضاحک تک کے مسوڑوں سے لگے گا. یہ آپ کو یلو ٹائپ جو ہے نا وہ ڈاٹس دکھا دیے گئے ہیں کہ زبان کا یہ حصہ ہمارا یہاں پر لگے گا. ٹھیک ہے، اب تو ہمارا لام ادا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو شیپ بھی نظر آ گئی ہے کہ جب زبان کا جو کنارہ ہے یہ ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. اچھا، لام اب موٹا حرف ہے یا باریک حرف ہے؟ تو ہم نے جب حروف الہجا کو پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ 3 حروف جو ہیں وہ شبہ مستعلیہ ہیں، جس میں الف، لام اور را شامل ہیں. ٹھیک ہے، لام اور را اسی مخرج میں ہیں، طرف اللسان سے ہی ادا ہوتے ہیں، جو کہ شبہ مستعلیہ ہے. شبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشابہ ہونا. مستعلیہ کا مطلب ہے جو حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، بلندی والے حروف، یعنی ان میں زبان کی جو جڑ ہے وہ بلند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ موٹے حروف کے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف کبھی موٹے ہوں گے اور کبھی باریک ہوں گے، یعنی بالکل مستعلیہ نہیں ہوں گے لیکن مستعلیہ کی طرح ہوں گے. کب؟ جب ان میں کچھ کنڈیشنز پائی جائیں گی، لام، را اور الف میں. ٹھیک ہے، تو ابھی لام کو ہم دیکھتے ہیں کہ لام کا مخرج کر رہے ہیں تو لام موٹا حرف ہے یا باریک حرف ہے؟ تو لام ایک شبہ مستعلیہ حرف ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ لام جو ہے وہ شبہ مستعلیہ حرف ہے، لیکن تمام لام باریک پڑھے جاتے ہیں سوائے اس میں جلالہ کے لام کے. ٹھیک ہے، اب جو یہ شبہ مستعلیہ والی کنڈیشن آ رہی ہے نا، یہ سارے لاموں میں نہیں ہے. جتنے بھی عام روٹین والے لام ہیں وہ باریک ہی پڑے جاتے ہیں، لیکن جو شبہ مستعلیہ کی کنڈیشن ہے وہ صرف اور صرف اس میں جلالہ کے لام میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جلالہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام. ٹھیک ہے، اللہ، یہ اس میں جلالہ، اس میں اسم کا مطلب ہے نام، جلالہ مین اللہ تعالیٰ کا نام. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نام میں جو لام آتا ہے وہ والا لام شبہ مستعلیہ ہے، کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے لام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شبہ مستعلیہ ہے. ٹھیک ہے، باقی کے لاموں میں وہ کنڈیشنز اپلائی نہیں ہوں گی جو ہم اس میں جلالہ کے لیے اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے سوائے اس میں جلالہ کے. اس میں جلالہ کا لام کبھی موٹا ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے، اور وہ کب ہوتا ہے کہ جب اس میں جلالہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس میں جلالہ کا لام جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ یہاں پر دیکھیں، اس میں جلالہ سے پہلے جو ہے وہ لام کے اوپر، قالا کے لام کے اوپر زبر ہے اور آگے اس میں جلالہ ہے، یعنی اس میں جلالہ سے پہلے زبر آ گئی ہے تو یہاں پر اس میں جلالہ کو موٹا پڑھا جائے گا. قال اللہ، للہ، اللہ، اس طرح سے. ٹھیک ہے، اللہ ہم ویسے بھی بولے تو ہمیں اللہ نہیں کہنا ہے، ہمیں اللہ. ایک تو یہ کہ اس میں 2 وجوہات ہیں اس میں جلالہ کو موٹا کرنے کی. اللہ تعالیٰ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس کو موٹا ہی لینا چاہیے، اللہ. تو اس میں وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کے لام سے پہلے، اس میں جلالہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو موٹا پڑھیں گے، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں جلالہ کا جب ہم نام لیتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اللہ، تو اس میں تعظیماً یعنی عزت کے طور پر، ایک بزرگی کے طور پر ہم اس میں جلالہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اس کو تعظیم اور زیادہ تعظیم پیدا کریں گے اس میں. ٹھیک ہے، جب اس سے پہلے زبر اور پیش آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے اس میں جلالہ سے پہلے تا کے اوپر پیش ہے تو اس کو بھی ہم اس میں جلالہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ، لا نہیں کرنا ہے،
لا، یہ موٹے اور باریک حروف کے ساؤنڈز میں ہم ساؤنڈز کو دیکھ چکے ہیں. اگر آپ وہ ساؤنڈ کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے لیے بالکل مشکل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، بیت اللہ. تو اس طریقے سے ہم اس میں جلالہ کے لام کو صرف اور صرف اس میں جلالہ کے لام کو موٹا کریں گے، باقی کوئی لام موٹے نہیں ہوں. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں جلالہ کا لام باریک کب ہوگا. جب اس میں جلالہ سے پہلے زیر آ جائے تو اس میں جلالہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ باللہ. باللہ، اس میں جو ساؤنڈ ہے وہ آ کی ساؤنڈ ہے، اس میں پڑھیں گے ہم لا. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا لا. ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ ہم نے رکھنی ہے. تو باللہ کہاں پر آتا ہے؟ جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں اسی میں آ جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باللہ، باللہ، یعنی اس میں جلالہ کو باریک پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جلالہ سے پہلے با کے نیچے زیر ہے. تو اس کے علاوہ جب ہم تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، تب بھی اس میں جلالہ سے پہلے زیر آ رہی ہے میم کے نیچے، تو بھی ہم اس میں جلالہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. کیسے؟ بسم اللہ. اب کیا ہوتا ہے، کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ غلطی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلط ہے. ٹھیک ہے، جب اس میں جلالہ سے پہلے زیر آ گئی تو آپ نے اس میں جلالہ سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے اس کا قاعدہ اپلائی کرنا ہے کہ اس میں جلالہ کے لام کو باریک پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے چلتے ہیں. یہ تو ہو گئی بات کہ لام موٹا ہے یا باریک ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ لام جو ہے وہ شبہ مستعلیہ حرف ہے، لیکن کب شبہ مستعلیہ ہے؟ صرف اور صرف اس میں جلالہ میں شبہ مستعلیہ ہے. اس میں جلالہ کے لام کو ہم کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھتے ہیں. باقی جتنے بھی عام روٹین کے لام ہیں وہ سارے کے سارے باریک ہی ہوتے ہیں، ان میں موٹے باریک کی کنڈیشن نہیں ہوتی. ٹھیک، اب ہم تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. تو ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے کہ زبان کا کنارہ ادنیٰ حفا کے ساتھ، ٹھیک ہے، ادنیٰ حفا بھی اس کے ساتھ انکلوڈنگ ہوگا. ٹھیک، جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک کے مسوروں سے لگے گا تو یہاں پر لام ادا ہوگا. تو اب ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں. لا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر زبر ہے لام کے اوپر، لا. قال. اب یہاں پر قاف تو موٹا ہے، اس کو تو ہم موٹا پڑھیں گے، لیکن لام کو موٹا قال نہیں کریں گے. قال. ٹھیک ہے، لی. مالکی. پھر لو. قالو. ٹھیک، تو یہ سمپل لام کی مشق ہے، اس میں کچھ بھی اتنی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بس آپ نے باتوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ لام یہاں پر باقی تمام لام آپ نے باریک ہی رکھنے ہیں. اب دیکھیے، لام جب ساکن حالت میں ہوتا ہے تو اس میں سانس بند ہو جاتا ہے، لیکن آواز میں جو ہے نا وہ درمیانہ جو رویہ ہے وہ ہم رکھیں گے. ٹھیک ہے، درمیانی آواز رکھیں گے، نہ تو زیادہ آواز کو ہم زیادہ دیر تک چلائیں گے، جیسا کہ ہم نے کچھ حروف کو کہا کہ آواز کو جاری کریں گے. ہم آواز کو زیادہ جاری بھی نہیں کریں گے اور زیادہ روکیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے، نہ تو ایک دم سے روک دیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ جاری کریں گے، بلکہ اس میں نارمل سی مڈ والی کنڈیشن رکھیں گے. ٹھیک ہے، ال. اب اگر ہم زیادہ آواز کو چلاتے ال، یہ نہیں، ایسا نہیں کر رہا ہے. اور ال کریں گے یعنی فوراً سے چھوڑیں گے تو اس میں قلقلہ ہو جائے گا. تو لام کی آواز کو آپ نے قلقلہ کی طرح ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے. زیادہ تر جو غلطی آتی ہے وہ یہی غلطی ہوتی ہے کہ لام کی آواز کو ہلا دیتے ہیں اور بے دھیانی میں ہلا دیتے ہیں، بالکل اس پر یہ نہیں فوکس کرتے کہ اس کی لام کی آواز جو ہے وہ ہل جاتی ہے. کیسے؟ الحمد نہیں، الحمد. لام کو پکڑ کے رکھیں، جو آپ نے اوپر مخرج لگایا ہے، جو آپ نے زبان کا کنارہ اور ادنیٰ حافہ اوپر دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اس کو تھوڑی دیر درمیانے ٹائم کے لیے اس کو ٹھہرا کے رکھیں. الحمد. الحمد کریں گی، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح الکتاب، الارض. ٹھیک ہے، ال کریں گے، یہ سارا غلط ہے. ٹھیک ہے، غلط ہے. اب آگے دیکھیے، اس میں بھی وہی ہے کہ لام ساکن کسی بھی حالت میں آ جائے آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے. اور دیکھیے مل او، اور آگے دیکھیے ال، تو اس کی جو اگزامپل ہے وہ دیکھیے قل. ٹھیک ہے، جب مشق کر لیتے ہیں تو مشق میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بیسیکلی جو سورہ اخلاص کا جو میں نے آپ کو مشق کروانی ہے وہ
مین جو اس کا پرپس ہے وہ یہ کہ صرف اور صرف اس میں جلالہ کا لام جو ہے وہ موٹا ہوگا، باقی جتنے بھی لام آ رہے ہیں جس بھی کنڈیشن میں آ رہے ہیں، چاہے ان سے پہلے زبر ہے، چاہے ان کے اوپر زبر ہے، چاہے وہ ساکن حالت میں ہے، چاہے وہ زیر پیش کسی بھی حالت میں ہیں، باقی کے سب لام باریک ہوں گے سوائے اس میں جلالہ کے۔ اور اس میں جلالہ کا بھی لام کب موٹا ہوگا؟ جب اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، بس تب، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس وجہ سے یہاں پر یہ والی سورہ لانے کا مقصد تھا، ٹھیک۔ تو اب دیکھیے قل، قل میں دیکھیے لام جو ہے یہ لام ساکن، یہ لام عام روٹین کا لام ہے، سمپل لام ہے، یہ باریک ہی پڑھیں گے۔ اس میں قاف موٹا ضرور ہے لیکن لام کو موٹا نہیں کریں گے، قل نہیں کریں گے، منہ بھر کے لام کو ادا نہیں کریں گے، بلکہ قاف کو موٹا کرنے کے بعد لام کو باریک کر دیں گے، جیسا کہ میں نے ابھی پیچھے بولا تھا کہ ہر حرف کو اس کا حق ادا کریں، اگر کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹا کریں، اگر باریک ہے تو اس کو باریک کریں۔ اب قاف موٹا ہے اس کو موٹا کریں، لام باریک ہے اس کو باریک کریں۔ قل، قل، ٹھیک ہے، قل، قل هو اللہ، یہاں پر اس میں جلالہ کو موٹا کریں گے، ٹھیک۔ آگے دیکھیے اللہ الصمد، ٹھیک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ اللہ، یہ اس طریقے سے اس کو میں نے آپ کو موٹا کرنے کی دو وجوہات بتائیں، ایک تو یہ کہ اس میں جلالہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس میں جلالہ کا لام موٹا ہوگا، دوسرا یہ کہ تعظیماً ہم اس کو موٹا کریں گے، تعظیم کے طور پر اس میں جلالہ کے لام کو موٹا کریں گے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اللہ بولیں گے اس طریقے سے، عام روٹین میں بھی ہم اگر بولتے ہیں تو اللہ یہ بولنا چاہیے، جیسے ہم بولتے ہیں ماشاء اللہ، ہم کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ، شاللہ نہیں، شاللہ ورڈ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کریکشن کریں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انشاء اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ لم یلد ولم یولد، کتنے لام آ رہے ہیں یہاں پر؟ تو تمام کے تمام لام یہاں پر باریک ہی پڑھے جائیں گے، کسی بھی کنڈیشن میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سمپل لام ہے، یہ اس میں جلالہ کے لام نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، ٹھیک۔ آگے دیکھیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں پر بھی لام کو ہم باریک ہی رکھیں گے، ٹھیک۔ تو یہ تھا ہمارا لام کے بارے میں۔ تو آگے دیکھیے الحمد، سورہ الفاتحہ سٹارٹنگ، ٹھیک ہے، ہلانا نہیں ہے، اور رب العالمین، رب کے لام کو بھی نہیں ہلانا۔ اس کے بعد لام یہ جو زبر کے ساتھ آ رہا ہے عالمین، اس کو بھی لا موٹا نہیں کرنا، باریک رکھنا ہے، لا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس میں جلالہ کا لام بھی دیکھ لیجئے، یہ باریک ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس میں جلالہ کے لام سے پہلے یہاں پر للہ لام کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے تمام چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے۔ آگے دیکھیے جب ہم صراط الذین کرتے ہیں، طل کریں گے تو یہ والا جو لام ہے اس کو موٹا نہیں کرنا، الذین نہیں کرنا، صراط تو موٹا ہے لیکن لام کو فوراً باریک کریں گے، ہر حرف کا الگ حق ادا کریں گے۔ پھر آگے دیکھیے انعمتا، یہ ہم پیچھے ابھی اگزامپل ہم نے کی تھی، نون کو ہلائیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ نون میں بھی ہم نے لام کو بھی کہا تھا کہ ساکن حالت میں نہیں ہلائیں گے، تو نون کو بھی ساکن حالت میں ہلائیں گے نہیں، قلقلہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انعمتا، ٹھیک۔ آگے دیکھیے علیہم، یہاں پر میم بھی اکثر آپ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کا ہل جاتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہلانا، ہم میم کا مخرج بھی کر چکے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ 5 حروف کے علاوہ کسی بھی حرف کو ساکن حالت میں نہیں ہلاتے، ٹھیک۔ تو انعمتا نہیں، غلط ہے یہ، انعمتا۔ آگے دیکھیے علیہم، لائی پورا یائلین کو موڑ کے ادا کیجئے، غیر غین جو ہے یہ موٹا ہے، اس کو موٹا رکھیے۔ ہم سارے یہاں پر یہ رولز تقریباً کر چکے ہیں، اور بس اینڈنگ پر اپنے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں کرے، تو ہم ساری چیزوں کو نوٹ کرتے کرتے جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ بہترین تلاوت کر لیں گے۔ غیر المغضوب،
غیرل، یہاں پر بھی لام کو نہیں ہلانا، ٹھیک ہے، غیرل نہیں کریں گے، مغضوبی، دو، یہ دود کا مخرج ابھی ہم پیچھے دیکھا تھا ہم نے، ٹھیک ہے، اس کو منہ بھر کے ادا کرنا ہے، حرف لسان پہ پریشر دینا ہے، فرنٹ والی زبان پہ پریشر نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، علیہم، اور یہ پھر سے وہی ورڈ ہے، اور آگے دیکھیے ولد، یہاں پر یہ جو لام ہے اس کو ہم نے دود کی وجہ سے موٹا نہیں کرنا، کہ آگے دود آ رہا ہے تو ہم کریں لو نہیں، ولا لا لا کر کے پھر دود کو موٹا کریں گے، ولد، اور ہم کیا غلطی کرتے ہیں ولد نہیں، ولو نہیں، ولد، یہاں پر بھی ہم ٹائم لگائیں گے، پہلا لام ساکن، پہلے دول یہاں پر لا کر اس کو جو ہے آواز کو تھوڑا سا لام ساکن ادا کریں گے، درمیانی سی آواز چلائیں گے، اور پھر لام زیر والا ادا کریں گے، جو کہ ہماری تشدید میں دو لام شامل ہیں، ٹھیک ہے، یہ دولین، لین والا جو ہے، ٹھیک، پہلے دول یہ، پھر لین، ٹھیک ہے، آواز کو تھوڑا سا لاؤڈ کرنے کے بعد ہم لام پر لے کر آئیں گے، دو کی آواز کو اینڈ میں تھوڑا سا لاؤڈ کر دیں گے اور لا کر ہم لام ساکن پر لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد اسی آواز کے اندر ہی مرجنگ کرتے ہوئے ہم لام کی زیر کو ادا کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ والی چیزیں اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی تلاوت غلط ہوتی ہے، ٹھیک، اور دولین پر میں نے اتنی لمبی مد کیوں کی، یہاں پر 6 کاؤنٹ کی مد کریں گے ہم، اور یہ کیوں کریں گے، یہ انشاءاللہ ہم مدات کے جب رولز کریں گے وہاں پر ڈیٹیل سے دیکھیں گے، ابھی فی الحال یہی اتنا ہی مائنڈ میں رکھیں کہ یہاں پر 6 کاؤنٹ کی مد کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس ایک آیت میں ہم نے کتنے سارے رولز کو دیکھ لیا اور کتنی چیزیں ہم کور کر چکے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپرچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے، تمام آزمائشیں ختم کرے کہ ہم جو ہے وہ آسانی سے باقی رولز کو بھی کریں اور بہترین قرآن ایک دن پڑھنے والے ہو جائیں۔ آگے دیکھتے ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ذَلِكَ، یہاں پر لی جو لام ہے باریک، ٹھیک ہے، الکتاب کا لام بھی باریک، ہر لام یہاں پر باریک ہی ہے، بس اس میں جلالہ کے لام میں شبہ مستعلی والی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، لا کا لام بھی باریک ہوگا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ٹھیک ہے، الکتاب میں لام کو ہلانا نہیں ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہدل پہلے لام جو ہے وہ ساکن والا، ٹھیک ہے، پھر لل جو لام زیر کے ساتھ اگلے ساکن لام کے ساتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ کنڈیشن بن رہی ہے لام کی، پہلا والا جو لام ہے وہ دال کی زبر کے ساتھ یوں ملے گا دل، پھر اسی میں مرجنگ کرتے ہوئے تشدید ادا کرتے ہوئے دل جو لام کی زیر ہے وہ ادا کریں گے، اور اگلا لام پھر سے ساکن آ رہا ہے، یہ کنڈیشن بن رہی ہے، ٹھیک ہے، ہدل للمتقین، ٹھیک، تو یہ ہماری جو ساری ہیں وہ کنڈیشنز ہیں، اور نون کی آواز تو ایز اٹ از نکل آتی ہے، باقی نون ساکن کے قواعد ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا، امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، اور بھی بہت ساری اگزامپلز ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم وہ اگزامپلز نہیں لے کر آئے، جیسا کہ سبحان ربی یل، اس میں جو لام ہے وہ ہل جاتا ہے، اکثر اسٹوڈنٹس کا کیا کرتے ہیں سبحان ربی یل ایسے کرتے ہیں لوگ، ٹھیک، تو کیا کرنا ہے سبحان ربی یل ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سبحان ربی العظیم، ٹھیک، تو ان چیزوں کو بھی آپ نے نماز میں مائنڈ میں رکھنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ملیں گے، تب تک کے لیے آپ سب پیچھے جو جتنے مخارج ہو چکے ہیں ان کی پریکٹس جاری رکھیں، ہر نماز میں، اپنے اذکار میں، اور جتنی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں
فوکس کر کے پڑھیں کہ ہم نے کون سے حرف میں کون کون سی باتوں کو نوٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ ایک دن ہم بہترین تلاوت کرنے والے بن جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو منظور فرمائے اور ہمارے لیے ان تمام لیکچرز کو صدقہ جاریہ بنائے. آپ لوگ ان لیکچرز کو شیئر کریں گے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے بھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پھیلانے والے بنیں. آمین ثم آمین. ابھی کسی کا کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.